ایک بھائی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بنا ڈائلیسس مشین کے ہم ڈائلیسس کر سکتے ہیں، ڈائلیسس ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائلیسس ہوتے کیا ہیں۔ ڈائلیسس کہتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں اور جو کچھ ہم پیتے ہیں، جو چیز اس میں ہمارے بدن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہے کاربوہائیڈریٹس ہوں، چاہے پروٹین ہو، چاہے فیٹس ہوں، چاہے وائٹامنز ہوں، چاہے منرلز ہوں، چاہے الیکٹرولائٹس ہوں، تو جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے جسم اس کو رکھ لیتا ہے، اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ہمارے بدن کو ضرورت نہیں ہوتی تو جسم اس کو اپنے بدن سے خارج کر دیتا ہے، یورین کے ذریعے سے اور سٹول کے ذریعے سے، یعنی پیشاب کی صورت میں اور پخانہ کی صورت میں۔ اب ہمارے جسم سے ان ساری گندگیوں کا جو نکلنا ہے، جس میں ہمارا جو میرے محترم بھائیو بہنوں عمل اخراج ہے، جو ہمارا یورینری سسٹم ہے، اس میں سے ہمارے گردے ہر اس چیز کو جسم سے نکالتے ہیں جو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو گردوں کا ان ساری ان گندگیوں کو نکالنا یہ ڈائلیسس کہلاتا ہے۔ اب جو روز ہم یورین کر رہے ہیں یہ ڈائلیسس ہے، جس سے ہمارا جسم صاف ہو رہا ہے، یعنی جو ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں جو گندگیاں تھیں اس کو میرا بدن یورین کے ذریعے سے، ہمارے گردے یورین کے ذریعے سے اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب ڈائلیسس تو ہوتے ہی مشین کے بغیر ہیں۔ اب جن کے گردے ان کے جسم سے ان گندگیوں کو، جس کو یوریا کہتے ہیں، جس کو کریٹینائن کہتے ہیں، جس کو میرے محترم بھائیو یورک ایسڈ کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہمارے جسم سے جو ایکسٹرا ہیں اس کو نکالنا، جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو یہی یوریا کا لیول بڑھ جاتا ہے، یہی کریٹینائن کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ کیوں بڑھا؟ کیونکہ گردوں نے جو نکالنا تھا وہ نکال نہیں رہے۔ اب اس کو ایک ڈائلیسس مشین کے ذریعے سے اب اس کی گندگی کو نکالا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک بات بہت دھیان کے ساتھ سمجھنی ہے۔ ہمارے رب نے جب ہمیں پیدا کیا تو یہ بات میں اپنے ہر لیکچر میں اکثر کہتا ہوں، دہراتا ہوں کہ جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اس کو بھی میرے رب نے پیدا کیا، اور جب تک میری زندگی ہے میرے بدن کے اعضاء نے بھی اس وقت تک زندہ رہنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کی عمر تو 40 سال ہو اور اس کے گردوں کی عمر 25 سال ہو، اس کے پینکریاز کی عمر 15 سال ہو، اس کے ہارٹ کی عمر 10 سال ہو، اس کے پھیپھڑوں کی عمر، آج کتنے لوگ ہیں جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو گردے ہمارے رب نے پیدا کیے ہیں، ہمارے رب نے اس کو جتنی ہماری زندگی تھی اس کے حساب سے پیدا کیا تھا، مگر بدقسمتی سے ہم نے اس کو خراب کر لیا۔ اور یہ خراب کیسے ہوئے؟ ہم نے وہ کیمیکل اس میں ڈالے جو ہمارے بدن کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ ہم نے وہ چیزیں کھانی شروع کر دیں کیمیکل سے بنی ہوئی، ایسے ایسے جوس، ایسے ایسے سافٹ ڈرنک، ایسے ایسے انرجیٹک ڈرنکس، ایسے ایسے مشروبات جنہوں نے ہمارے گردوں کو خراب کر دیا۔
تو کیا جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو کیا بنا ڈائلیسس مشین کے بھی گردوں سے دوبارہ کام لیا جا سکتا ہے؟ 100% لیا جا سکتا ہے۔ تو کیسے لیں گے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سب سے پہلی بات کو سمجھو، جب یہ دونوں گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک تیسرا گردہ وہ ہمارے جسم میں ہے۔ وہ تیسرا گردہ کون سا ہے؟ یہ ہماری سکن۔ ہماری سکن سے گندگی باہر نکلتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں اکثر اپنی تقاریر میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ کبھی آپ مزدور کو دیکھو تو جب اس کو پسینہ آتا ہے تو اس کے جسم میں، پسینے میں، اس کے کپڑوں کے اوپر سفید سے داغ لگے ہوتے ہیں۔ یہ سفید سفید داغ کس چیز کے ہیں؟ یہ ہمارے جسم کے وہ الیکٹرولائٹس ہیں، یہ وہ ہمارے جسم کی گندگیاں ہیں جس کو میرے محترم بھائیوں یوریا کہتے ہیں، یورک ایسڈ کہتے ہیں، کریٹینائن کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی نہ اپنے پسینے سے جو گندگی نکلی ہے نا، اس کو اور یورن کو کبھی چیک کراؤ۔ آپ یقین مانو، آپ کو میری بات خود سمجھ میں آ جائے گی، یہ وہی ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے یورن میں ہیں۔ تو ہمارے جسم سے، ہماری سکن سے ہم اپنے باڈی کے گردوں نے جو کام کرنا تھا وہ اپنی سکن سے کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اکثر جو میں اپنے بھائیوں کو، اپنے مریضوں کو اکثر کہا کرتا تھا کہ آپ ایک اپنے جسم پہ پولیتھین کا بیگ چڑھاؤ، یہاں گردن تک اس کو بند کرو، خود گرم پانی میں بیٹھ جاؤ اور اپنے اوپر وہ گرم پانی ڈالتے رہو۔ اس سے پسینہ آئے گا تو وہ آپ کے جسم کے جو مسام کھلیں گے تو اس سے وہ گندگی باہر آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو لفافہ نہیں چڑھا سکتے تھے ان کو کہا پانی میں بیٹھنا شروع کر دو، سمپل پانی کو گرم کرو۔ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر 37 سیلسیٹ ہے اور اس پانی کا ٹیمپریچر 40 سیلسیٹ ہونا چاہیے، یعنی آپ کی باڈی سے وہ پانی گرم ہو تاکہ وہ آپ کے مسام کو کھولے، کیونکہ جب یہ باڈی گرم ہوگی تو مسام کھلیں گے، کیونکہ جب ہمیں گرمی لگتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے اندر، تو یہ مسام کھلتے ہیں تاکہ اس میں سے سویٹ باہر آئے جو ہماری باڈی کو کیا کرے؟ نارمل کرے، ٹھنڈا کرے۔ تو جب گرم پانی میں آپ بیٹھیں گے تو باڈی کے جو مسام ہیں وہ کھلیں گے، جو ہمارے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں سے سویٹ باہر آئے گا۔ تو جب وہ سویٹ باہر آئے گا تو اس کے ساتھ وہ گندگیاں بھی باہر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو پانی کے اندر کم از کم میرے محترم بھائی اور بہنوں 2 گھنٹے بیٹھا کرو۔ جن کے گردے خراب ہیں، جن کے پیروں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، جن کا پیشاب رک جاتا ہے، واللہ آپ یہ کر کے دیکھو، آپ دعائیں دو گے۔ اور ہمارے ہاں کئی ایسے مریض جن کا کریٹینائن 16 تک چلا جاتا ہے، ان کا ماشاءاللہ کریٹینائن 1.6 پہ آیا ہے، 1.7 پہ آیا ہے، 1.3 پہ آیا ہے۔ اور گردوں کو نیچرل طریقے سے ڈائلیسس کرنے کے لیے اپنے پاؤں والی جو سائٹ ہے اس کو اونچا کر دو۔ اونچا کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے گردے ہیں ابھی فورس آف گریوٹی کے اکارڈنگ یہ نیچے کو کھنچے ہوئے ہیں، تو جب ہم ایسے سوئیں گے، پاؤں والی سائڈ 9 انچ سے اونچی کر لیں گے تو میرے محترم بھائیوں آپ کے گردے آٹومیٹکلی ڈائلیسس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو میں پانی اکثر بتاتا ہوں کلونجی اور میتھی دانے کا، اس کو پیو۔ بہترین علاج ہے، آپ نیچرل طریقے سے ڈائلیسس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں نے اسی کے ساتھ دوسرا سوال بھی پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ نہانے کا طریقہ بتاتے ہیں، گرم پانی میں کیسے نہانا ہے؟ تو گرم پانی سے نہانا نہیں ہے، گرم پانی میں بیٹھنا ہے۔ آپ اتنا بڑا ٹب لیں جس میں آپ نے بیٹھنا ہے، جس میں آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں، آپ کے گردن تک پانی آپ اس کے اندر ہوں، اس پانی کا آپ ٹیمپریچر چیک کرتے رہیں۔ 40 ٹیمپریچر، آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر 37 سیلسیٹ ہے، پانی کا ٹیمپریچر 40 سیلسیٹ ہونا چاہیے۔ اور اسی کے لیے الحمدللہ
میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم ایک ایسے نیچرل ڈائلیسس سینٹر کا انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ وہ ابھی انڈر پروسیس ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ ڈائلیسس سینٹر بنائیں گے، جس میں ہم فطرت کے مطابق، نیچر کے مطابق جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے مریض جو یہ چھوٹے چھوٹے باتوں کو صحیح طریقے سے کر نہیں سکے. ہمارے پاس ایک بچہ تھا، عمر بچہ تھا، اس کی والدہ، اس بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی کچھ عرصہ پہلے. تو اس کی والدہ بہت کرم میں تھی، لیکن وہ ان پروسیس کو بیچاری پراپر طریقے سے سمجھ نہ سکی، کر نہ سکی. تو انشاءاللہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک نیچرل ڈائلیسس سینٹر کا قیام کریں، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ الرحمن ہم نے وہ ڈائلیسس سینٹر بنانا ہے، جس میں ہم 10 ٹب انشاءاللہ مردوں کے لیے، 10 ٹب عورتوں کے لیے اور 10 ٹب بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم، جس میں کم از کم 30 ٹب کا ارینج کریں گے. اور انشاءاللہ 3 ہال میں، ایک میں مرد، ایک میں عورتیں اور ایک میں انشاءاللہ بچوں کے لیے. اگر 3 ہال نہ ہوئے تو 2 ہال تو ہم لازمی کریں گے، مردوں کے لیے علیحدہ اور عورتوں کے لیے علیحدہ. انشاءاللہ الرحمن بہت جلد ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی آپ بھائیوں اور بہنوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ ضرور اس ڈائلیسس سینٹر کے لیے کوشش کیجیے گا، ایفرٹ کیجیے گا. اگر ہماری اور آپ کی کوشش سے، محنت سے ایک انسان کی جان بچ گئی. میرے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، انشاءاللہ عنقریب ہم ایک ایسے ہی ڈائلیسس سینٹر کا آغاز کر رہے ہیں.